الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھے کچھ اسلامی بھائیوں، بیان کا موضوع تو میں کچھ اور لے کر آیا تھا، لیکن مجھ سے پہلے جو عارف بھائی نے کلام پڑھا دلوں کے تار چھیڑ دیے. حسنین کریمین کا واسطہ نبی پاک کے دربار میں پیش کر کے مدینے کی حاضری کی جو بات کی ہے، کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ جس شہر کے تذکرے میں اتنا لطف ہے، جس کی یاد میں دل تڑپ جائے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، اس شہر کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، وہاں کی حاضری کا عالم کیا ہوگا. زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلا. کیا خوبصورت التجا ہے. اور یقین جانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے اتنا پیار فرماتے ہیں، یہ اتنا خوبصورت واسطہ ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی التجا کرنی ہونا تو ان کے نواسوں کا صدقہ انہیں پیش کر دیا جائے. ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، بھر دو جولی میری میرے آقا، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، لوٹ کر میں جاؤں گا. اللہ کریم نبی پاک کی مبارک نواسوں، اعلیٰ حضرت نے بھی تو ان کا حسن انداز میں اتنا پیار کا واضح پیش کیا. کیا لکھتے ہیں؟ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. نبی پاک حسنین سے کتنا پیار کرتے تھے. ایک بار میرے آقا کو صحابہ نے دیکھا کہ آقا حسنین کریمین کو سونگ رہے. کہا حضور بچوں کو تو ہم چومتے ہیں، آپ سونگ رہے ہیں. فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، پھولوں کو چومتے نہیں ہیں، سونگا کرتے. ہما ریحانتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں. اس قدر پیار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھوں پر سواری کرتے. ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے کاندھوں پر تھے تو ایک صحابی نے کہا اے حسین تمہارے پاس کتنی اچھی سواری ہے. نبی پاک کے کاندھے تھے. آقا فرماتے یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. اس قدر خوبصورت تعلق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسنین کریمین سے. تو ایک مشورہ بھی دوں گا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جب روضہ رسول پہ جائیں نا، صحابیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور آقا سے کچھ عرض کرنا ہو، کچھ خاص کہنا ہونا، تو نبی پاک سے ان کے نواسوں کا صدقہ مانگنا، آقا سے حسنین کریمین کے صدقے اپنی آرزو پیش کرنا. یاد رہے نبی پاک کے فرزند حضرت ابراہیم ایک بار نبی پاک کی گود میں بیٹھے تھے. ایک گود میں حضرت ابراہیم تھے، ایک گود میں امام حسین تھے. جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ رب ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں کرے گا، کسی ایک نے دنیا سے جانا ہوگا، اختیار آپ کے ہاتھ میں. مضمون حدیث عرض کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے دکھ ہوگا، لیکن اگر حسین دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے بھی دکھ ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا. گویا نبی پاک نے اپنے صاحبزادے کی قربانی منظور کی. کچھ دنوں کے بعد میرے آقا کے شہزادے حضرت ابراہیم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ وہ امام حسین ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کو قربان کیا. اور اللہ نے ان دونوں کو بنایا کیسا تھا؟ اللہ. حضرت امام حسن جو تھے نا، نبی پاک کے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، میرے آقا کے ہم شکل تھے. امام حسین سینے سے لے کر پیر تک، قدموں تک مشابہ تھے. نبی پاک جب دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کو جب صورت مصطفیٰ دیکھنی ہوتی تھی دونوں شہزادوں کو جمع کرتے، آقا کا سراپا سامنے آ جاتا تھا.
आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इसी खूबसूरत बात को कितने प्यारे अंदाज में लिखते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन इनके नामों में है नीमा नूर का, हुस्ने सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया है, दोनों मिलते हैं तो शक्ल पाक साफ सामने आ जाती है, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तो अब में लिखा है ये दो वर्का नूर का। आला हजरत की इमेजिनेशन और आपकी मिसाल देखें तो अकल हैरान हो जाती है। खत्ते तोअम किसे कहते हैं? ये वो खत होता है जो नॉर्मली जंगों में लिखा जाता है, किसी जासूस के हाथ में ना लग जाए तो पहले एक अधूरा खत लिखकर रवाना कर दिया जाता है, वो वहां पहुंच जाए, कंफर्मेशन हो जाए, फिर दूसरा खत भेजा जाता है ताकि दोनों को मिलाया जाए तो बात समझ आ जाए। आला हजरत कहते हैं नबी पाक के हुस्न को रब ने दो वर्कों में कैसा रखा है कि जब दोनों को मिलाया जाता है तो नबी पाक का सरापा सामने आ जाता है। फिर क्यों ना कहे कि कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हो बन के सुवाली। अल्लाह करीम अहले बैत अतहार से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके सदके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी नसीब फरमाए। मदीना मुनव्वरा वो जगह है, वो शहर है, दुनिया में कोई एक बार किसी जगह को देख लेना, कहता है मैंने देख लिया, कहीं और चलते हैं, फला जगह तो देख ली ना, कहीं और चलते हैं, दोबारा 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, बंदा कहता है बस बहुत हो गया। अल्लाह गनी, मदीना मुनव्वरा वो शहर है 1000 बार देखें जी भरता ही नहीं है, बल्कि ये कहूँ तो गलत ना होगा, जो जितना देखता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाए। शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तह में रखा है इसे दिल में घुमाने ना दिया। अल्लाह सच्ची मोहब्बत मदीना में नसीब फरमाए, याद मदीना में रोने वाली आंखें अता फरमाए। और ज़रूर यकीन माने दुरूद पाक की फजीलत बयान से पहले हम बयान करते हैं, सोच कर तो कुछ और आया था, लेकिन दुरूद पाक की एक फजीलत ये भी है कि जिसने मदीने जाना है, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की हाज़िरी देने की जिसे तड़प है, जो चाहता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मुझे भी बुलावा आ जाए, तो उसको चाहिए कि वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। कि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो हाज़िरी का रास्ता बनाता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर दौलत तक पहुँचाता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दुरूद पाक पढ़ने वाली ज़बान अता फरमाए। आइए नियत करते हैं इंशाअल्लाह रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, यहाँ भी दुरूद पढ़ेंगे, मदीने पहुँचेंगे वहाँ भी कसरत से दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज पीराने पीर दस्तगीर सैयदी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करने हम जमा हुए हैं। गौस पाक की मुबारक 11वीं शरीफ का ये इज्तिमाए बाबरकत है। अल्लाह करीम हम सबको इस इज्तिमा की बरकतें अता फरमाए। गौसे पाक वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम मर्तबा रखने वाली शख्सियत है कि विलायत के मैदान में जो मर्तबा गौसे आज़म को मिला उसकी मिसाल नहीं मिलती। आला हज़रत समझाते हैं ना, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम अला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। आपके सरे अक़दस की बात तो अलग ही है, या गौस आपके सर के बारे में कोई क्या जाने, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, इस कदर बड़ा मर्तबा। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक और बात भी समझ आती है कि और जो औलिया है उनको बहुत सारे औलियाओं की जिंदगी में रेवोल्यूशन आया, तब्दीली आई। जैसे हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रज़ी अल्लाह तआला पहले डाकू थे, सच्ची तौबा की, अल्लाह ने वली बना दिया। हजरत हबीब अजमी सूदखोर थे, तौबा की, अल्लाह ने विलायत का मर्तबा दे दिया। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में एक रिवायत ये भी मिलती है कि आप पहलवान थे, आपने भी अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने बहुत आगे मर्तबा दिया। बिश्र हाफी शराबी थे,
بسم اللہ شریف کی تعظیم کی، اللہ نے ولایت کا مرتبہ دے دیا، ریولوشن آئے، انقلاب آئے، اللہ نے مرتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جو چوزن ہیں، جن کو بہت پہلے سے سلیکٹ کیا گیا۔ آپ مادرزاد بنی ہیں، بلکہ پیدائش سے پہلے تیاری کیسی تھی؟ اللہ بغداد معلیٰ میں اس کے قریب ایک نہر میں ایک سیب تیر رہا تھا، ایپل۔ ایک نوجوان کو بھوک لگی، اس نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب نہ جانے کس کا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ نوجوان خوف خدا کا حامل تھا، اس نہر کے کنارے کنارے چلنے لگا کہ ڈھونڈوں تو صحیح سیب آیا کہاں سے۔ جب دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اور درخت اسی نہر پر جھکے ہوئے ہیں، سمجھ لیا کہ اسی باغ سے یہ سیب آیا ہوگا۔ اس باغ کے مالک کے پاس گیا کہ حضور معاف کر دیں، قریبی دور آپ کے اس باغ کا ایک سیب آ گیا تھا، وہ میں نے کھا لیا۔ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ باغ کا مالک کہتا ہے میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ کہا اچھا پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہ 2 شرطیں ہیں۔ کہا اچھا بتائیے کیا شرطیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے باغ کی اتنے دن تک تمہیں مزدوری کرنی پڑے گی، رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کہا اچھا ایک سیب کے لیے کہاں؟ اچھا دوسری شرط کیا ہے کہ وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کو پورا کرو۔ نوجوان خوف خدا والا تھا، جانتا تھا یہاں بخشوا لو ورنہ قیامت کے دن پھنس جانا۔ اتنے دن تک باغ کی مزدوری کی، پرٹیکولر ٹائم تک اس نے باقاعدہ مزدور بن کے کام کیا۔ وہ ٹائم پورا ہو گیا، کہ حضور اب تو معاف کر دیں۔ کہ نہیں دوسری شرط بھی ہے۔ کہ فرمائیں دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ اچھا مگر سن لو میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ اب ذرا غور کریں، نوجوان بیٹھے ہیں بہت سارے، شادی کے لیے تو بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور یہ کیسی لڑکی جو اندھی، لنگڑی، لولی، بہری۔ مگر یہ نوجوان خوف خدا کا حامل ہے، کہتا ہے پھر معاف کر دیں گے۔ کہاں پھر معاف کر دیں گے؟ نکاح ہوتا ہے، اپنے کمرے میں وہ نوجوان جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد گھبرا کر باہر کہ حضور آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے۔ میں تو جس کمرے میں گیا وہ عورت تو آنکھوں والی بھی ہے، کان بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، پیر ہاتھ بھی ٹھیک۔ اب وہ بزرگ مسکرانے لگے۔ دراصل وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی اللہ والے تھے۔ کہا بیٹا بات یہ ہے جب تم سیب کا حق بخشوانے آئے تھے نا، تو میں نے ریئلائز تو کر لیا تھا کہ تم بڑے خوف خدا والے ہو، مگر میں نے ایک امتحان لیا تمہارا، اتنے دن تک مزدوری کرو گے، تم نے وہ بھی کر لی۔ جب وہ پورا وقت گزارا تم نے، تو میں نے جان لیا کہ میری نیک اور پارسا بیٹی کے لیے تم سے اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اے بیٹا سنو، میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے حرام نہیں دیکھا، میری بیٹی بہری اس لیے ہے کہ کبھی اس کے کانوں نے حرام نہیں سنا، بغیر پیر کی میں نے اس لیے کہا تھا کبھی بے پردہ گھر سے نکلی نہیں، میری بیٹی نے کوئی اپنے اعضاء سے حرام کا کام نہیں کیا، اس لیے میں نے تمہارے سامنے اسے معذور کہا تھا۔ بیٹا یہی میری بیٹی ہے، جاؤ اپنی زندگی کے حسین دن اس کے ساتھ گزارو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ وہ نوجوان جو خوف خدا کا ایسا پیکر تھا کہ ایک سیب کا حق بخشوانے زندگی پر لگا تھا، اور اسی طرف وہ چیزا، وہ عورت، وہ لڑکی کیسی عبادت گزار ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی حرام کام نہیں کیا۔ جب خوف خدا کا پیکر اور جناب متقی پرہیزگار بیوی ملتی ہے، اور جب یہ جوڑا وجود میں آتا ہے، اللہ ان کے یہاں کیسی اولاد دیتا ہے۔ یہ کسی اور کا واقعہ نہیں، یہ پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کا واقعہ ہے، اور ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسی اولاد عطا فرمائی۔ یہ واقعہ پہلے بھی کئی بار ہم نے سنا، مگر درس کیا دیا اس واقعے سے، جہاں غوث پاک کے والدین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ But there is a big message for all of us، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج، اور بالخصوص میرے بزرگوں کے لیے۔ غوث پاک کے نانا جان نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے وقت کیا دیکھا تھا؟ کون سی برادری کا ہے، کون سے محلے میں رہتا ہے، کتنی تنخواہ ہے، کیسا دکھتا ہے، یہ سب چیزیں پوچھی تھی؟ نہیں، خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ جو بچہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنی فیملی کو بھی راضی کرے گا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کو رب بھی راضی فرما دے گا۔ اس والد نے اور کچھ نہیں دیکھا،
مگر آج ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ ہمارے بچوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کی شادی ہونے والی ہوگی، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہوگا، کیسی لڑکی چاہیے؟ خوبصورت ہونی چاہیے، اچھا جناب، اور بڑے خاندان کی ہونی چاہیے، جی جناب۔ تیسرا مسئلہ، جہیز اچھا لانی چاہیے۔ ہم بونگ مانگیں گے تو کچھ نہیں، مگر اپنی بیٹی کو جو دینا چاہے دے دیں، اور پھر اس کے بعد بڑی سی لسٹ پیچھے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد چوتھی بات نہیں چاہیے، بس یہ 3 باتیں چاہیے۔ اچھا لڑکا ڈھونڈتے وقت کیا چاہیے؟ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا جناب، اور اچھا کمانے والا ہونا چاہیے، اچھا جناب۔ تیسری بات، بڑے خاندان کا تعلق ہونا چاہیے، چلے جناب۔ چوتھی، کوئی بری عادتیں نہیں ہوں۔ اچھا بری عادتیں دیکھتے ہیں آپ، کون سی بری عادتیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا، بس اور کوئی نہیں، بس یہ سب چیزیں بتا دیں، باقی اوکے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے گا، شراب پینا حرام ہے، ہم بالکل کہتے ہیں حرام ہے، جوا کھیلنا ناجائز ہے، نشہ کرنا بالکل غلط ہے، مگر کیا نماز نہ پڑھنا حرام نہیں ہے؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر کب رشتہ کرتے وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں؟ کب یہ پوچھا جاتا ہے؟ یہ تو پوچھا جاتا ہے تنخواہ کتنی ہے، یہ تو پوچھا جاتا ہے کماتا کتنا ہے، کبھی یہ پوچھا کہ حلال کماتا حرام کماتا ہے؟ آپ اپنی بچی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جو حرام کما رہا ہے۔ اگر کوئی سود کا کاروبار کرنے والا ہے، احادیث میں فرمایا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنی بچی اس کے ہاتھ پہ دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، مجھے بتائیے اس کا گھر چلنا ہے؟ اس کو برکت ملنی ہے؟ حرام کام میں مبتلا۔ یہ پوچھتے ہو کہ شراب پیتا تو نہیں، کیوں؟ کیونکہ زمانے میں نام خراب ہو جائے گا، ہمارا داماد شرابی ہے۔ یہ کبھی پوچھا جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ سچ سچا ہے کہ نہیں؟ کیوں جھوٹ بولنا حرام نہیں؟ وہ معاشرے میں وہ تو عام ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے بے حیائی کے کام تو نہیں کرتا، یہ کون پوچھتا ہے؟ ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں۔ قادری کہلانے والے، 11ویں منانے والے، غوث پاک سے محبت کرنے والے جمع ہیں، لیکن ہم غوث پاک کی 11ویں آتی ہے، اپنے اندر کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ غوث پاک کی سیرت سے ایکسٹریکٹ کیا کرتے ہیں؟ کیا سیکھتے ہیں میں اور آپ؟ اللہ نے غوث پاک کے والدین کی نیکی کی برکت یہ دی کہ انہیں عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، ہم نے رشتہ کیسا کیا؟ اسی طرح اچھا یہ ساری باتوں کے باوجود ایک سب سے اہم بات جو سب سے پہلے چیک کرنی چاہیے، کبھی بیٹی کا رشتہ لڑکے سے کرتے وقت یہ پوچھا کہ عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا خیالات ہیں، نبی پاک کے بارے میں کیا سوچ ہے اس کی، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے کیسی محبت کرتا ہے؟ پتہ چلا ساری زندگی بچی کو پردہ کروایا، ساری زندگی گھر میں میلاد منایا، ساری زندگی بچی نے اولیاء کرام کی محبت کی، اور ایسے گھر میں آپ نے جا کر اس بچی کو بیاہ دیا کہ جو نہ صحابہ سے محبت کرنے والے، نہ اولیاء کا نام لینے والے، ساری زندگی بچی غوث پاک کے گن گاتی رہی، لیکن اس گھر میں تم نے بھیج دیا جہاں کہا جاتا ہے کہ غوث پاک کا نام نہ لینا، 11ویں کی بات نہ کرنا، نبی پاک کے میلاد کا تذکرہ نہ کرنا۔ یہ باپ نے بچی کے ساتھ اچھا کیا یا ظلم کیا؟ اب بتائیے جو آنے والی نسلیں وہ کدھر جائیں گی؟ آپ نے تو خاندان دیکھنا تھا نا، آپ نے تو بڑا بنگلہ دیکھنا تھا، آپ نے تو بڑی گاڑی دیکھنی تھی۔ سب سے ضروری چیز ہے وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ ارے جو نبی پاک سے محبت کرنے والا نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کیسے اپنی بچی میں دے دوں؟ بالکل اسی طرح اگر آپ لڑکی کی تلاش میں ہیں تو کبھی پوچھا لڑکی نمازی ہے کہ نہیں؟ میرے بچے کی ماں بنے گی، میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں اور بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا بعد میں میرے اس بیان کو سنیں، بڑی عجیب بات ہے لیکن کتابوں میں لکھی ہے کہ جس لڑکے کی، جس نوجوان کی شادی نہیں ہوئی نا، اس نوجوان کا ابھی سے اپنی اولاد پر ایک حق ہے۔ آپ کہیں گے کمال بات ہو گئی، شادی ہوئی نہیں اولاد کا حق؟ جی ہاں، اور وہ حق کیا ہے کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں جیسی ہوگی بچے ویسے ہوں گے۔ دیکھو غوث پاک کی ماں کیسی ہے، غوث پاک کی والدہ جب غوث پاک پیٹ میں تھے نا تو چھینکتی تھی، الحمدللہ کہتی، غوث پاک پیٹ میں ہی یرحمک اللہ کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ آپ کی ماں کو 18 پارے قرآن کے یاد تھے، ماں غوث پاک پیٹ میں تھے، ماں قرآن پڑھتی رہتی، تلاوت کرتی رہتی۔ 5 سال کی عمر ہو گئی غوث پاک کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی 5 سال کے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، تو مدرسے میں جاتے ہیں قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پوری سناتے ہیں، الف لام میم سے پورا پارا، سیقول السفہاء سے دوسرا پارا، تلک
لن تنالوا البر سے چوتھا، والمحسنات سے پانچواں، پڑھتے 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 زبانی 18 بارے غوث پاک قاری صاحب کو سنا دیتے ہیں. ویری فرسٹ ڈے ان مدرسہ، پہلا دن ہے. قاری صاحب حیران، کدھر سے پڑھے تم نے؟ اور پڑھو. کہتے اتنے یاد ہے. کہاں سے یاد کیے؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا، ماں 18 بارے کی حافظہ تھی، وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے پیٹ میں ہی 18 بارے یاد کر لیے. ایسی ماں ہمارے بچوں کے لیے ہے. ہماری خواتین تو فلمیں دیکھتی ہیں، بچے پیٹ میں ہو تو ڈرامے دیکھتی ہیں. خود بتائیے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خدارا خاندان بناتے وقت، رشتہ کرتے وقت نوجوان بھی سوچیں. اور حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 حسن، نمبر 2 مالداری، نمبر 3 حسب نسب خاندان، اور نمبر 4 دینداری. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے تمہاری ناک خاک آلود ہو، دینداری کو فوقیت دو. کوئی نہیں چیک کرتا دینداری. میں آج چاہتا تو غوث پاک کی بہت ساری کرامتیں آپ کو سناؤں اور آپ بھی نعرے لگائیں اور گھر چلے جائیں کہ بڑا اچھا بیان تھا، پر اینڈ آف دا ڈے سیکھا کیا؟ لے کر کیا گئے غوث پاک کا میسج؟ پہلا میسج ولادت غوث پاک سے مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اگر نیک بنانا ہے تو خود نیک بننا ہوگا. ہمیں ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہوں گے کہ جو نیک اور پارسا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہت سارے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑا خاندان دیکھ کر کروڑ پتی گھر میں بچی دی ہوگی، ایسا کئی جگہ پر ہوا ہوگا، اور کروڑ پتی خاندان تھوڑے دنوں میں کنگال ہو گیا ہوگا. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی نے اپنی بچی کو غریب کے ہاتھ گھر رشتہ دیا ہوگا، تھوڑے دنوں میں اللہ نے اس کے گھر میں اتنی برکت ڈالی ہوگی کہ وہی کروڑ پتی ہو گیا ہوگا. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ مال آنی جانی چیز ہے، ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں نا، ماشاءاللہ بہت سارے عقل مند انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، ایسا شخص جس سے رب ناراض ہے، ایسا شخص جس سے اللہ ناراض ہے، وہ اگر ہمارے خاندان سے جڑتا ہے تو اس کی آنے والی نسل خوش رہے گی یا برباد ہو جائے گی؟ اور ایسا شخص جس سے اس کا رب راضی ہے، بے شک غریب ہے، اللہ راضی ہوگا، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں رشتہ ہو رہا ہے اس سے اللہ راضی ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے کہ نہیں. ہم اس میں ایٹ لیسٹ یہ تو چیک کر سکتے ہیں نا. تو یہ ہماری پریورٹیز ہونی چاہیے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے بہت ساری باتیں سیکھی جا سکتی ہیں. غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، 17-18 سال کی عمر میں ماں سے کہتے ہیں ماں میں نے علم دین حاصل کرنے جانا ہے. ماں کہتی بیٹا، اس زمانے میں سفر بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے تھے، بڑے لانگ ٹریول ہوتے تھے. ماں سمجھ گئی کہ اب بیٹے سے آخری ملاقات ہے. کہا بیٹا اب محشر میں ملیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہر حال میں سچ بولنا. ماں نے کیا تربیت کی؟ ہر حال میں سچ بولنا. میں واقعہ پورا نہیں سناؤں گا، آپ میں سے تقریباً سبھی کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب غوث پاک جاتے ہیں تو ڈاکو حملہ کرتے ہیں اور آپ اپنا سامان بھی ظاہر کر دیتے ہیں اور سب کہتے ہیں تم اپنا سامان نہیں چھاڑ. تو ماں سے وعدہ کیا تھا ہر حال میں سچ بولنا، جھوٹ نہیں بول سکتا. سارے ڈاکوؤں کے قافلے نے توبہ کر لی. مگر اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بچپن سے میں بھی سنتا آ رہا ہوں، آپ بھی سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کس نے غوث پاک غلام میں سکی کہ میں بھی ہر حال میں سچ بولوں گا، اپنے بچوں کو بھی بلواؤں گا. ہم تو ڈیلیبریٹلی غیر دانستہ نہیں، دانستہ طور پر اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کہہ دو گھر پہ ہی ہیں، بتا دو اب سو رہے ہیں. ہاں امی بھی کہہ دیتی ہے بچی کو کہہ دو سو رہی ہے. بچپن بچے جھوٹ بلوائے. اور باقی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سچے بچے پیدا کریں، سچے بچے تربیت کریں ان کی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بیٹا جھوٹ بولتا رہے اور ہمیں قبر میں جو ہے وہ پنشمنٹ ہوتی رہے. ایسا نہ کریں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت بچپن سے سنتے آ رہے ہو، مگر جھوٹ بولنا چھوڑا کس نے؟ پہلے تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، آج ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. کوئی بات سیدھی کرنی ہی نہیں، ہر بات میں مذاق، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جناب کوئی نہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی. نہ کریں ایسا. یہ اولیاء کرام کے چاہنے والے کی سیرت نہیں ہو سکتی. یہ قادری کہلانے والا غوث پاک کا غلام جھوٹا کیسے ہو سکتا؟ غوث پاک تو بچپن سے گویا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا سچ بولنا، میں نے سچ بولنا گوارا کیا، مال جاتا ہے تو چلا جائے. اللہ نے پورے قافلے کو توبہ نصیب کر دی ڈاکوؤں کے. یہ سیکھیے میرے پیچھے اسلامی بھائی. اب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت، سبحان اللہ. مزید آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ اور آگے بڑھیں، کچھ اولیاء کرام کے فضائل. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہو کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی ساری برکتیں اللہ کے ولیوں کو نصیب ہو جائیں. ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے
اللہ دیکھیں تھوڑا لاجیکلی پہلے سمجھ لیں, میں پھر قرآن اور حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ دوست. ٹھیک ہے نا, آپ جاننے والے بہت سارے ہوتے ہیں مگر دوست چند ہی ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور جو فرینڈ ہو جائے, جو دوست ہو جائے, اس کو بندہ اپنی بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے, کیونکہ دوست ہو گیا نا, قریبی تعلق ہو گیا, فرینڈشپ ہو گئی. اب بندہ کہتا ہے یار جو میرا ہے وہ دوست کا ہے. اور دوست آگے بڑھ کر حبیب بن جائے, دل کے اور قریب ہو جائے, تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جو میرا ہے وہ اس کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اولیاء دوست ہیں, سارے نبی دوست ہیں, مگر حبیب اللہ کا مرتبہ میرے آقا کو عطا ہوا. اور نبی پاک علیہ السلام کو جس رب عز و جل نے سب کچھ کیوں سمجھی عطا فرمایا, جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب محبوب اور محب بن جائے پھر میرا تیرا نہیں ہوتا, جو میرا ہے وہ تیرا ہے, جو تیرا ہے وہ میرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں, اللہ رب العزت نے انہیں بڑی برکتیں عطا فرمائیں, بڑے اختیارات سے نوازا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز الایمان, سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. انہیں نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں خوف ہوگا, نہ یہاں غم ہوگا نہ وہاں غم ہوگا. کیوں؟ اللہ کے دوست ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے, تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا. کبھی بھی اپنے دل میں اولیاء کرام کے بارے میں جس کو کہتے ہیں نا منفی خیال نہ لائیے. اللہ والوں سے سچا پیار کیجئے, اللہ کے ولیوں سے سچی عقیدت کیجئے, کیونکہ جو اللہ کے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے کیسے مرتبوں سے نوازا کہ ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے کہ ہمارے لیے کوئی مصیبت سے نجات دلانے کی آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. تو آپ نے فرمایا ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں سے پانی پیو. جو ایسا کرے گا اللہ عز و جل اسے ہر مرض سے شفا عطا فرمائے گا. نیچے اسلامی بھائیوں, چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے لوگوں کو شفا ملنا شروع ہوئی, اور ایسا ہوا کہ طاعون پھر کبھی بغداد میں پلٹ کر واپس ہی نہیں آیا. نسبت والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے. ایک بار ایک تاجر ابو المظفر نام, وہ کہتا ہے کہ میں حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوا, بہت بڑے بزرگ, کہتا حضور مجھے تجارت کے لیے شام جانا ہے اور وہاں اپنا کاروباری وزٹ کرنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا مت جانا, راستے میں ڈاکو لوٹ بھی لیں گے, مال بھی تیرا جائے گا, تیری جان بھی چلی جائے گی. بڑا پریشان, سارا پلان سیٹ تھا, بزنس ڈیل سیٹ تھی, لیکن اتنے بزرگ نے منع کر دیا. صاحب کشف سے باہر آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نظر آ گئے. کہا حضور بڑے, غوث پاک نے پوچھا بڑے پریشان لگ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہتا حضور شیخ حماد کے پاس گیا تھا, ابھی بزنس ٹرپ پر جانا تھا, انہوں نے منع کر دیا, کہا مت جانا. غوث اعظم کہتے جاؤ اللہ خیر کرے گا, کچھ نہیں ہوتا. اب غوث پاک نے کہا تھا, ویسے بھی دل چاہ رہا تھا جانے دو, چلے گئے. ٹرانسفر کیا, بڑی بزنس ڈیل ہوئی, بڑا نفع ہوا. جب واپسی کا وقت آیا تو آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے, پورے قافلے کو لوٹ لیا, پورا مال بھی لوٹ لیا, اس تاجر کو بھی مار دیا. اچانک ڈر کے آنکھ کھلی تو دیکھا وہ خواب تھا. واپس آئے, جب واپس آئے تو سوچنے لگے کہ یار پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤں یا شیخ حماد کے پاس جاؤں. انہوں نے تو منع کیا تھا, انہوں نے کہا خیر سے جاؤ گے خیر سے آؤ گے. کہتے ہیں اسی کشمکش میں تھا کہ شیخ حماد نظر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی سے مل لو, انہوں نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں 70 بار دعا مانگی, تو رب عز و جل نے جو تمہارے مقدر میں یہ برائی لکھی تھی اسے خواب میں تبدیل کر دیا. جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا تھا اللہ نے خواب میں اس کو تبدیل کیا اور تمہاری حفاظت کا سامان کیا. اب یہ تاجر جو ہے خوشی خوشی غوث پاک کے دربار میں جاتا ہے. جب غوث پاک دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں ہاں میں نے تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں 70 بار دعا کی تھی. تو یہ تقدیر کے معاملات, یقیناً کچھ تقدیریں ایسی ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی, مگر تقدیر کی کیٹیگریز میں لکھا ہے کہ تقدیر کی ایک قسم ایسی ہے جو اللہ والوں کی دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کس کس کرامت کی بات کی جائے. غوث پاک ابھی نوجوانی میں تھے نا, دیکھیں
با ادب با نصیب. بہت سارے میرے بچے نوجوان بیٹھے ہیں, ہمیشہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں. اپنے بزرگوں کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا, آزمایا نہیں جاتا. ایک بار غوث پاک جب جوان طالب علمی تھا, آپ کے ساتھ دو شخص تھے, ابن سقا عبداللہ اور ایک شیخ عبد القادر جیلانی. یہ تینوں کہتے ہیں چلے ایک بہت بڑے بزرگ کا نام سنا, ادھر چلتے ہیں. تو ایک کہتا ہے ابن سقا کہ میں تو ان سے ایسا سوال کروں گا کہ بالکل جواب ہی نہیں دے سکیں گے, بڑا نام ہے نا ان کا, میرے پاس بھی ایک ایسا سوال ہے. عبداللہ کہتا ہے میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا, دیکھتا ہوں کہ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں. عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہتے ہیں میں نے کوئی سوال نہیں کرنا, میں نے بس بزرگوں کی زیارت کرنی ہے اور ان کی برکتیں لے کر آنی ہے. یہ تینوں گئے. جب اس بزرگ کے دربار میں پہنچے تو وہ بزرگ جب تینوں کو دیکھا تو تھوڑی دیر اپنی جگہ سے غائب ہو گئے. تینوں حیران کہ کہاں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے, ظاہر ہوئے, بڑے جلال میں تھے. ابن سقا سے کہا کہ سن, تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے, اور میں تیرے اندر کفر کی آگ کو دیکھ رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ جو عبداللہ تھے ان کو کہا کہ سن, تیرا سوال یہ ہے, تیرا جواب یہ ہے, اور میں تیرے کانوں کی لو تک دنیا دیکھ رہا ہوں. اور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس مرتبے پر دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن ہوگا کہ بغداد معلیٰ کی جامع مسجد میں تم منبر پر بیٹھ کر اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم تمام دنیا کے اولیاء کی گردنوں پر ہے, اور دنیا بھر کے اولیاء سر جھکا کر تمہارے اس قدم کو اپنی گردنوں پر لیں گے. اور ایسا ہی ہوا. ابن سقا برباد ہو کر مرا. عبداللہ نامی جو شخص تھا وہ دنیا کے مال و دولت پہ غرق ہو گیا, اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. سیکھنے کو کیا ملا؟ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. کچھ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جناب چیک کریں گے پتہ نہیں اللہ والے ہیں کہ نہیں, کوئی کرامت ہے کہ نہیں, کوئی ہم اس کو سوال کریں گے یہ جواب آتا ہے کہ نہیں. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اللہ والوں کو آزمایا نہیں جاتا, اللہ والوں کو ٹیسٹ کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں کو چیک کرنے جائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا. ایک بار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو پتا چلا کہ زمانے میں ایک بہت بڑا ولی ہے اور اس کا بڑا چرچا ہے. تو بادشاہ گیا کہ چلو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کتنا بڑا ولی ہے. ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ بہت سارے سیب پڑے تھے اور اوپر ایک لال کلر کا بڑا خوبصورت سا سیب تھا. بادشاہ دل میں کہتا ہے یار اگر یہ سیب اٹھا کر مجھے دے دیں گے نا تو میں جان لوں گا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی کرتے ہوتے ہیں, دل میں خیال لے کے جاتے ہیں, یہ بات یہ جان لیں گے پھر سمجھوں گا پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں. اب سنیے گا ذرا غور سے, جن کو بزرگوں کو ٹیسٹ کرنے کا شوق ہے نا, غور سے سنیے گا. وہ اللہ والے ہی تھے. اور میں کہا پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا جی سنائیے. کہا ہمارے شہر میں ایک میلہ لگا تھا اور اس میلے میں ایک گدھے کو لایا گیا. اس گدھے کی آنکھوں پر پہلے پٹی باندھی گئی, پھر 5-6 لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور ان کا سامان آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. یعنی ان کا بیگ ان کو دے دیا, ان کا ان کو دے دیا, یعنی مکس اینڈ میچ کر دیا, لوگوں کو سامان بکھیر دیا. اب گدھے کو کہا بتاؤ کس کا سامان کس کا ہے. آنکھوں پہ گدھے کی پٹی بندی تھی, وہ جاتا اور بتاتا یہ بیگ اس کا ہے, سر لگا کر بتاتا یہ بیگ اس کا ہے, یہ بیگ اس کا ہے. سارا واقعہ سنا کر ان بزرگ نے وہی لال والا سیب اٹھایا اور کہا یہ سیب میں تمہیں نہ دوں تو میں اللہ کا ولی نہیں ہے. اگر یہ سیب تمہیں نہ دوں تو میں اللہ کا ولی نہیں ہوں, اور اگر دے دوں تو گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کیا میں نے. بڑی چوٹ والی بات ہے. ہر کرتب دکھانے والا پیر نہیں ہوتا. بندر بھی تو کرتب دکھاتا ہے, کیا اس سے مرید ہو جاؤ گے؟ یاد رکھیں ہماری پریورٹی کیا ہونی چاہیے. ہم اس کو بزرگ مانیں, ہم اس کی عقیدت دل میں بٹھائیں جو شریعت کا پابند ہو. الاستقامت فوق الکرامت. استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کے ہے. اب ہمیں وہ پیر نہیں چاہیے جس کے بارے میں یہ سنتے ہوں کہ جناب ہمارے پیر صاحب ظہر کی نماز بغداد میں پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. ہمیں 5 وقت کا نمازی جو پاکستان میں رہتا ہے تو یہی نماز پڑھنے والا پیر صاحب چاہیے. کرتب بے شک نہ دکھاتا ہو مگر شریعت کا پابند ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے, ورنہ نارملی لوگ یہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں. خدا یاد رکھیے, اللہ والوں کا دامن جب تھام لے تو پھر ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. وہ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. جب غوث پاک کے ہاتھ میں دامن دے دیا ہے نا, دامن ہمیشہ یاد رکھے, پہلے پیر چننے سے پہلے کسی کو اپنا پیشوا ماننے سے پہلے ضرور آنکھیں کھولنی چاہیے. بالکل چیک کر کے پیر چنو. اور اب اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو اب آنکھیں بند کر لو. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم.
تو غوث پاک کی سیرت سے ایک اور مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ ہمیشہ بزرگوں کا ادب کریں، بزرگوں کو ٹیسٹ کرنے والا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے غوث پاک کی 2-3 عادتیں بتا کر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہم میں سے یقیناً بہت سارے لوگ پیران پیر سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہماری گھٹی میں ہے الحمدللہ، لیکن محبت صرف نام لینے کا نام تو نہیں ہے نا، کچھ ان کی سیرت پر عمل کرنے کا بھی تو نام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اور قادری کہلانے والا، 11ویں بنانے والا، نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ پھر بتائیں یہ کیسی غلامی ہے؟ غوث پاک روزانہ 1000 نوافل پڑھتے ہیں۔ اے قادریوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کتنے نفل پڑھتے ہو؟ فرض پورے نہیں پڑھتے، نفل کدھر پڑھیں گے؟ غوث پاک 15 سال تک روزانہ رات ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ غوث پاک کا چاہنے والا پورے سال میں ایک بار بھی قرآن ختم نہ کرے۔ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی، یہ کیسی محبت ہے؟ خدا را سمجھیے اس بات کو۔ اگر آپ ان بزرگوں کا فیضان چاہتے ہیں تو اپنے اندر ان کی عادتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ تو شامل کریں نا۔ اور قرآن کی تو کیا بات ہے، آپ کسی بھی ولی کا نام لے لیں، کسی بھی بزرگ کا نام لے لیں، قرآن سے سب کو سچی محبت تھی۔ ہم دیکھیں طریقت میں قادری ہیں اور فقہ میں ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا جو جس فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، امام اعظم کی چلو بات بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا جس جگہ وصال ہوا نا، اس جگہ پر آپ نے اپنے انتقال سے پہلے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا۔ ہر رمضان میں 62 بار قرآن امام اعظم ختم کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ قرآن دیکھتے ہی نہیں، قرآن کھولتے ہی نہیں، قرآن سمجھتے ہی نہیں۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائی، خدا را آج یہ مدنی پھول لے جائیے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک کا مضمون ہے، حضرت عثمان غنی راوی ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، مگر ہم قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے ذرا بتائیے، جواب دیجئے نا۔ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اس کی اہمیت سمجھنی ہو۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ کا کلام ہے مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بہترین ایصال ثواب غوث پاک کو، بہترین ایصال ثواب، آپ قرآن پڑھیں اور غوث پاک کو ایصال ثواب کریں۔ کتنا غوث پاک کی روح مبارکہ خوش ہوگی کہ میرا مرید ہو کر، جو میں نے الحمدللہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاری، یہ میرا مرید ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ مگر نہیں، ہم قرآن سے دور رہتے ہیں۔ اور اب آخر میں، تاکہ مزید قرآن سے محبت بڑھے، مزید قرآن سے آپ کو شوق بڑھے، میں وہ باتیں کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہمیں کام آئیں گی۔ قرآن کیسا علاج ہے؟ یاد رکھیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن پاک کی بڑی آیت ہے کہ قرآن کیسی شفا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شفا اور رحمت ہے، مگر ہم قرآن سے دور ہیں۔ ایک بار ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور میرے گلے میں درد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھو۔ ایک اور صحابی آگے کہا حضور میرے سینے درد ہے، میرے آقا فرماتے قرآن پڑھو۔ پھر اب پیارے آقا کی حدیث بیان فرمائی شفاء لما فی الصدور، قرآن کے الفاظ ہیں اور دلوں کی صحت، بلکہ نبی پاک فرماتے ہیں بہترین ہے۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کام آئے کتاب حاصل کر لی ہے جس کا نمبر ہے 679۔ کیا لکھا ہے؟ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ ہوتی ہے۔ جناب سورہ بقرہ، اس گھر میں اس بقرہ کی تلاوت کی جائے
وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آگے آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ زور سے کیا کہتے رہیں گے ساتھ؟ قرآن فضائل ہو رہے ہیں۔ اچھا ایسی بہت ساری باتیں والے ہیں، اس کو ایک میں سے چلا گیا ہوگا۔ سنو، سورہ یاسین والدین قبر پر ہر جمعہ تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد برابر اٹھنا مشکل آئیں گے۔ سورہ الدخان پر مشتمل بڑی مختصر سی سورت ہے، سبحان اللہ، اس کو پڑھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا آخری وقت ہو، سکرات کا عالم ہو، سورہ الجاسیہ پڑھ کر دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ سورہ حجرات، سبحان اللہ، اس کو پڑھنا اور دم کر کے پانی پینا گھر میں خیر و برکت کے بڑی ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے ایسے بھی بھائی ہوں جن کی کھیتی وغیرہ کا کام بھی ہو، باغات ہوں، تو سورہ قاف پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ فرمایا سورہ رحمان، سبحان اللہ، قرآن پاک کی دلہن کہا گیا سورت کو، 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ سورہ واقعہ، سبحان اللہ، روزانہ پڑھے اس کو کبھی فقر نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات مل جائے گی۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بچے جو قرآن یاد کر رہے ہیں، سبق یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، سورہ المدثر پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو اللہ یاد کرنے میں، سبق یاد کرنے میں حافظہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ کا کوئی ایسا مال ہے، قیمتی چیز ہے، آپ اس کی حفاظت چاہتے ہیں، سورہ علم نشرح جس مال پر پڑھا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ اچھا اسی طرح کوئی بھاگ گیا ہے یا گم شدہ ہے، اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو فرمایا کہ جس نے وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اور بہت سارے بزرگ بیٹھے جن کے جوڑوں میں درد وغیرہ ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ سورہ علق پڑھے، اس میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، اور سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا گم شدہ آدمی جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ چند صورتوں کے میں نے فضائل بیان کیے ہیں، مزید اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کس صورت میں اللہ نے کیسی کیسی شفا ہمارے لیے رکھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ چند باتیں کی ہیں میں دعائی کر دیتا ہوں۔ آج کے اس بیان میں نے اور آپ نے کیا سیکھ کر جانا ہے؟ پہلی بات، اپنے بچوں کے لیے رشتہ کیسا تلاش کرنا ہے۔ خود اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اس میں کس چیز کو پریورٹی دینی ہے، کس کو ترجیح دینی ہے؟ دینداری کو ترجیح دینی ہے، اللہ، اس کے رسول، اس کے ولیوں، اس کے صحابہ سے محبت کو ترجیح دینی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور تیسری بات اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ با ادب بندے کو کدھر پہنچا دیتا؟ ابھی آپ نے غوث پاک کے بارے میں سنا نا، بزرگ کا ادب کیا کہاں پہنچ گئے۔ غوث پاک کے علاوہ ایک اور بڑی عظیم ہستی، سب ہم ان کو جانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، کون ہے؟ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کتابوں میں لکھا، نوجوان تھے، اپنے باغ کی رکھوالی کرتے تھے، ایک بزرگ آئے، بڑی عمر کے بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، آپ نہیں جانتے تھے یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن ایک بزرگ کو دیکھا، عزت سے بٹھایا، اپنے ہاتھ سے فروٹ پیش کیا، کھانا پیش کیا، بزرگ نے فرما برداری دیکھی، اتنی محبت دیکھی، اپنی جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ یہ بزرگ کون تھے؟ شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اپنے ہاتھ سے جب لقمہ جو ہے معین الدین کے منہ میں ڈالا، بس وہ لقمہ جانا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، اور معین الدین جو نوجوان ہے وہ غریب نواز بن گئے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کا ادب کیجئے۔ بعض اوقات ہمارے ملازمین میں بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے غریب رشتہ داروں میں سفید داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم پیسے والے یا میں ریٹ یہ نوکر۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کتنا بھی مرتبہ تمہیں کیوں نہ مل جائے، اپنے بزرگوں کا، اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کا جو ادب کرتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ غوث پاک کی سیرت کا جو میں نے اور آپ نے سنا، سیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ بڑوں کا ادب کریں، اور بالخصوص جب اللہ کے نیک بندے ہوں، اولیاء ہوں، علماء ہوں، اور ادب کریں، انشاءاللہ ضرور نوازے جاؤ گے۔ اور جو آخری بات ہم نے سیکھی کہ ہمیں قرآن سے
عبادت سے نوافل سے محبت کرنی ہے کہ یہی غوث پاک کی سیرت اور ان کا انداز رہا۔ اللہ کریم پیران پیر کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور جب غلامی سچی ہوگی تو سنو اے قادریوں، غوث پاک کیسے اپنے مریدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ پیران پیر دستگیر کی کچھ فرامین سنو، وہ مرید جو غوث پاک کے مرید ہے، سنو تمہیں مبارک ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، کہتے ہیں یعنی بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں عبد القادر جیلانی تو اچھا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا، بلکہ مریدوں کو کیسا مژدہ سناتے ہیں، کیسی خوشخبری سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتن نلت المنالی، پھر کہتے ہیں اے میرے مرید خوف زدہ نہ ہو، اللہ کریم میرا رب ہے اور اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں۔ گویا مریدوں کو بے خوف کرنے کی بات اعلیٰ حضرت غوث اعظم کرتے ہیں، اور آگے کیا لکھتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہتے ہیں اللہ کے شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں یہ بات پہلے سمجھانا تو بڑا مشکل تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ ایسا تصرف کیسے دیتا ہے کہ ہتھیلی پر دنیا دیکھ لیں، مگر آج جناب اسمارٹ فون نے اور انٹرنیٹ کنیکشن نے بات بڑی آسانی سے سمجھا دی ہے۔ ایک گناہ گار بدکار بھی 5000 کا فون لے لے، 100 روپے کا انٹرنیٹ لے لے اور اپنے ہاتھ میں موبائل رکھے اور گوگل سے سرچ کرے تو دنیا دیکھ لیتا ہے۔ تم 5000 کا موبائل دیکھے دنیا دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے، اور پیران پیر ولیوں کے سردار کو رب ایسا کنیکشن دے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر بیٹھ کر ساری دنیا دیکھیں تو پھر کیوں نہ سمجھ آئے۔ ارے اللہ والوں کو رب نے روحانی کنیکشن عطا کیا، ہمیں بہت پہلے سے یقین تھا، آج بھی یقین ہے اور ہمیشہ اولیاء کرام سے محبت رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نا، اور ہمیں بھی بڑی امید ہے، ندا دے گا حشر میں منادی یوں قادریوں کو، ندا دے گا حشر میں منادی یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ انشاءاللہ وہاں بھی ان کا دیدار کریں گے، اور انہی کے پیچھے پیچھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کیوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے یہ وابستہ نہیں کریں گے؟ ارے یہ میرے آقا کے شہزادے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، بلکہ ایسے بیٹے ہیں کہ لاڈلے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نبی پاک کے لاڈلے بیٹے ہیں، بچے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لاڈلا ایک ہی ہوتا ہے، اور جو لاڈلا ہوتا ہے اس کی بات ضرور مانی جاتی ہے۔ تو غوث پاک کی برکتیں ضرور ہمیں ملیں گی، لیکن بات یہ ہے ان کی سیرت پر عمل آج نیت کر کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ بس میں غوث پاک کا مرید ہوں، شیطان تو مجھے کیسے ہرائے گا، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی نیت کریں، آج کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن پاک پڑھنے کی نیت کی ہے تو اس کو سیکھ کر پڑھیں، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے تلفظ کو بھی درست کروائیں گے تاکہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی برکتیں لوٹیں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہر جمعرات کو کراچی میں مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، پھر بڑا اجتماع ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اس میں تشریف لائیں۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں، اسے دیکھا کریں، سنا کریں، مدنی چینل کو اپنے گھر میں چلائیں۔ اللہ نے چاہا اس طرح کے بیانات سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے تو بچوں کے دلوں میں بھی اولیاء کرام کی محبت جو ہے وہ اترتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم نے بہت سارے مدنی پھول سنے، آئیے کچھ اور مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اگر غور کے ساتھ سماعت کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان کہ اس رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ جس شخص کو زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔
زندگی میں ہم اپنے دیگر قیمتی اثاثوں کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، بھرپور انتظام کرتے ہیں، مگر ایمان کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کیا ہی خوبصورت ہستی ہیں کہ آپ کے فیضان نظر سے آج دنیا میں کروڑ لوگ جو ہے وہ توبہ کر کے قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے پیری طریقت امیر اہل سنت جب مرید کرتے ہیں تو پیران پیر دستگیر کے مریدوں میں شامل کرتے ہیں، حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل کرتے ہیں، اور حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے اگر مرید ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ آج ہمارے درمیان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری صلی اللہ الباری جلوہ افروز ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی عطا کی کہ آپ کو وکیل عطار بنایا۔ تو ان کے ذریعے آئیے ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے پیران پیر دستگیر کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت انداز کہ جب آپ تو بیعت کرواتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر توبہ بھی کرتے ہیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیں۔ اس کی بہار یہ ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، مگر عطاری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری ہو جائے گا۔ میں عبدالحبیب بھائی سے درخواست کروں گا کہ ہم تمام ہی شرکائے اجتماع کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Thank you.